بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ بہت بڑی بڑی خبریں، لیکن سب سے بڑی خبر جو اس وقت الیکشن کمیشن میں ہو رہا ہے، انٹرا پارٹی الیکشنز جو کروائے تحریک انصاف نے، اس کے خلاف 13-14 درخواستیں آ گئیں الیکشن کمیشن میں، اور پھر ہم نے دیکھا مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور دوسری ساری سیاسی جماعتیں اور پرانے جو لوگ پی ٹی آئی کے تھے، چھوڑ چکے ہیں پی ٹی آئی کو، سب کو پتہ ہے کہ وہ کس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک تو ٹی وی پر ماحول بنایا جس دن انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے، اور گوہر جو تھے بیرسٹر، ان کو پارٹی کا سربراہ بنایا گیا، اور یہ ایک جو ایکسپرٹس کے ذریعے بھی یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی چینلز پر، مین سٹریم چینلز پر، کہ جی یہ الیکشن کے نام پر ایک ڈھکوسلا ہوا ہے اور ان کو مسترد کر دینا چاہیے، تاکہ اب ان کی ایک اہمیت ہے ان الیکشنز کی۔ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ اگر آپ پارٹی الیکشن نہیں کرواتے تو یہ انتخابی نشان بلہ آپ نہیں لے سکتے۔ اب 10 جون 2022 کو الیکشنز ہو چکے ہیں پارٹی کے، لیکن الیکشن کمیشن نے ان پارٹیز کو پارٹی الیکشن کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اب جو پارٹیز کے الیکشن ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس میں زیادہ تر نومینیشنز ہوتی ہیں اور پروسیس کمپلیٹ کیا جاتا ہے۔ نون لیگ کا بھی یہی ہے، پیپلز پارٹی کا بھی یہی ہے۔ وہ تو خیر خاندانی سیاسی جماعتیں ہیں، اور وہ شہباز شریف اور نواز شریف یا حمزہ شریف، مریم نواز شریف، ان کا تو یہی ہے۔ پیپلز پارٹی جو ہے وہ زرداری، بلاول، آصفہ، بختاور، بھٹو، تو وہ اپنے اس پہ چلتے ہیں۔ اے این پی بھی اپنی اب جو ہے خاندان در خاندان، مولانا فضل الرحمان کی جماعت بھی ایسے ہی ہے، سو کالڈ ایک شورا کا الیکشن، لیکن پھر اس کے بعد وہ ان کے اپنے لوگ۔ تو پی ٹی آئی کے اندر بھی جو انتخابات ہوئے، اس میں خیر اس میں ایک فرق یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی کوئی فیملی نہیں ہے پالیٹکس میں، نہ ہی وہ فیملی کے کسی بندے کو بنانا چاہتے ہیں۔ تو جو بیرسٹر گوہر ایک وکیل، اور اس سے پہلے ان پر الزام ہے کہ یعنی جو خواجہ آصف نے کہا کہ وہ تو زرداری کو اپنا لیڈر مانتے تھے، لیکن عمران خان صاحب نے ان کو دیا اختیار۔ دوسرے جو ہوتے ہیں وہاں پر بھی اسی طرح کچھ لوگ جیلوں میں تھے۔ تو یہ ایک جو 10 جون کے انتخابات کو منظور نہ کرنا الیکشن کمیشن کی طرف سے، جو انٹرا پارٹی الیکشنز تھے، وہ بھی ایک اس نے بھی بڑے سوال اٹھا دیے، کیونکہ جو الیکشن ایکٹ ہے اس میں پارٹی کے اندر الیکشن کس طرح سے ہونے ہیں یہ پارٹی کی اپنی ثوابدید ہے، الیکشن کمیشن کے پاس اس کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ لیکن اب یہاں پر اس وقت لوگوں کو جمع کر دیا گیا الیکشن کمیشن کے سامنے، وہاں پہ سماعت ہو رہی ہے، اور ابھی ایک بڑی حیرت کن جو بات ہوئی کہ ویڈیو اکبر ایس بابر نے چلائی ہے کہ جی میں تو گیا تھا الیکشن کی تفصیلات لینے کے لیے، تو یہ دیکھیں یہ پارٹی کا مرکزی آفس ہے، میں نے وہاں پر یہ ویڈیو بنائی۔ چیف الیکشن کمیشن نے کہا ہمیں دکھا دیں، تو چلا بھی دی گئی۔ اب سپریم کورٹ طے کر چکی ہے کہ جو یہ ایویڈنس ہے ویڈیو کا، اس کا کیا معیار ہے، اس کا کوئی فورینزک ہونا لازمی ہے، کس نے ویڈیو بنائی، کس کے احکامات پر بنائی گئی، کیا ہوا۔ تو وہ چیزیں بھی ساری بائی پاس کر کے چیف الیکشن کمیشنر صاحب نے اس کو سن لیا ہے۔ تو اب بات یہاں پر یہ ہو رہی ہے کہ اگر کسی نے آنا ہے، چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننا ہے، تو اگر بلے کا نشان ہوا بیلٹ پیپر پر تو مینج کرنا مشکل ہو جائے گا، اور اس لیے جو بلہ ہے اس کا نشان ہٹانا ضروری ہے، پی ٹی آئی سے اس کی دوری ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، پاکستان پیپلز پارٹی سے تلوار کا نشان لے لیا گیا تھا اور محترمہ بے نظیر بھٹو کو تیر کا نشان دیا گیا، لیکن وہ الیکشن پھر بھی جیتی۔ اب جو لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، اور کوئی بھی انتخابی نشان ہوا ایکسکیوز می کہ کوئی بھی انتخابی نشان ہوا وہ عمران خان کی پی ٹی آئی الیکشن جیتے گی، یہ ان کو نظر آ رہا ہے۔ اب آج جو اس وقت کی صورتحال ہے، میں فیصلہ تھوڑی دیر میں آ جائے گا، کیا ہو سکتا ہے ایک آدھ دن کے بعد آئے، لیکن جو وہاں پر تیاریاں ہو رہی ہیں، جس طریقے سے کمیشن بیٹھ گیا ہے، کچھ لوگوں کو گیٹ کے باہر وہ آ گئے ہیں، جعلی الیکشن نامنظور، جعلی الیکشن نامنظور کے نعرے لگا رہے ہیں، 6 7 8 لوگ ہیں، وہ باقی کیمرہ مین ہیں سارے۔ لگتا یہ ہے کہ بلے کا جو نشان ہے وہ پی ٹی آئی سے لے لیا جائے گا، بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ ہو، اگر ہوا
تو پھر اون چودھری جو درخواست انہوں نے دی ہوئی ہے کہ تحریک استحکام پاکستان، ابھی تو ان کا انتخابی نشان شاہین ہے، لیکن ہو سکتا ہے ان کو مل جائے. تو ایک ہمیں پورا ایک پلاننگ نظر آ رہی ہے. الیکشن کمیشن یہ سب ایک ٹوپی ڈرامہ، 4-5 ممبر جو بیٹھ گئے ہیں، سماعت شماعت، یہ سب ایک ٹوپی ڈرامہ ہے. فیصلہ انہوں نے کر لیا جو کرنا ہے، جو ماحول بنایا ہے اس سے یہ جو عمران خان کا جو حق ہے بنیادی بلہ، ان کی جو جماعت کا نشان ہے، اس کو بھی ہٹانا چاہتے ہیں اور عمران خان کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دیں گے. خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ جی نون لیگ نے بھی الیکشن جو ہے وہ نواز شریف کے بغیر لڑے ہیں، تو اس لیے پی ٹی آئی جو ہے اس کو الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن عمران خان کے بغیر ہوگا اور پی ٹی آئی اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرے، اور نون لیگ عمران خان کو منظر سے ہٹانے کے لیے اس وقت ایک اعلی کار ہے. اور اب جو دوسری جو بات آ رہی ہے سامنے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بھی اس میں ایک بڑا کردار ہے، کیونکہ ابھی جو انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کا صدارتی ریفرنس سننے کا فیصلہ کیا ہے، وہ کوئی اس لیے نہیں کہ وہ بھٹو سے کوئی محبت ہے انہیں، یا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایک آئینی قانون کام ہوا اس کو کرنا ہے. کیونکہ بہت سارے جو آئینی قانونی ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ العزیزیہ ریفرنس ختم بھی ہو جائے تو بھی سپریم کورٹ نے جو تاحیات نااہل کیا ہوا ہے عمران خان کو، اس کو نواز شریف کو، وہ الیکشن ایکٹ میں جو انہوں نے ترمیم کی ہے کہ 5 سال کی سزا ہو، اس سے وہ کور نہیں ہوتا. تو ایک تاثر یہ قائم کرنا چاہ رہی ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہ جی دیکھیں ہم نے پرانے مقدمات شروع کیے ہیں، تو سب سے پہلے بھٹو کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی اس کو ہم نے ختم کیا، اور اب میاں نواز شریف کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی، کیونکہ ایک بڑا بینچ یہ قرار دے سکتا ہے کہ تاحیات نااہلی نہیں ہو سکتی، اور یہ کہیں گے کہ ڈکٹیٹر نے کہا، ضیاء الحق نے کہا، تو اب یہ جناب نہیں ہو سکتا، تو اس لیے نواز شریف صاحب نااہل نہیں ہے. حالانکہ نواز شریف صاحب اسی ڈکٹیٹر کی روحانی اولاد ہیں، اور آج بھی پی ٹی آئی کو ہٹانے کے لیے جو کچھ کیا جا رہا ہے، عمران خان کو منظر عام سے ہٹانے کے لیے، وہ اس سارے ٹائم کی یاد بھی دلاتا ہے. فیکٹس بھی وہی ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ تب ذوالفقار علی بھٹو تھا اور آج عمران خان ہے. تو جو ضیاء الحق کی روح ہے وہ تو حلول کی ہوئی ہے نون لیگ میں، یہ سارے ان کے سیاسی بیٹے ہیں، اور وہی جو اس وقت جو طاقت کا سٹرکچر تھا اسی کو یہ پروموٹ کر رہے ہیں. اور قاضی فائز عیسیٰ جب تب سپریم کورٹ بھٹو کو پھانسی دینے کے لیے جو استعمال ہوئی تھی، آج عمران خان کو سیاسی منظرنامے سے ہٹانے کے لیے استعمال ہو رہی ہے، اور اس کو چکر دینے کے لیے، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے صدارتی ریفرنس کو ابھی اٹھایا ہے. اور اگلا جو کیس ہوگا وہ نواز شریف کا ہوگا، اور یہ ایک بنیاد بنائی جا رہی ہے تاکہ جو اس وقت لاڈلا ہے نظام کا نواز شریف، تاحیات نااہلی کے باوجود آئین کو بائی پاس کر کے، کیونکہ پارلیمنٹ تو ہے نہیں، تو یہ کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. تو میں صرف آخر میں یہی کہوں گا کہ مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز. انسان کے کچھ منصوبے ہوتے ہیں، لیکن اوپر جو میرے اللہ کی ذات ہے اس کا منصوبہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے چیزیں انفولڈ ہوں گی، وہ آپ کو بتاتے جائیں گے. لیکن 2 چیزیں یاد رکھیے، الیکشن کمیشن بلے کا انتخابی نشان تحریک انصاف سے لینے جا رہا ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ نواز شریف کی تاحیات نااہلی کو ختم کرنے کے لیے، ایک بنیاد بنانے کے لیے بھٹو کا صدارتی ریفرنس انہوں نے سننے کا فیصلہ کیا ہے. اور اس کے بعد اگلا کیس جو ہوگا وہ نواز شریف کی جو تاحیات نااہلی ہے اس کو ختم کرنے کا ہوگا، اور سپریم کورٹ کہے گی کہ ہم اپنی غلطیاں سدھار رہے ہیں. لیکن جو آج ہو رہا ہے اس پر معافی نہیں مانگیں گے. وہی کرمنل اپروچ جو پہلے رہی سپریم کورٹ کی، آج بھی ہم عمران خان کو منظر عام سے، تحریک انصاف کو دیوار پر سے لگانے کے لیے وہی سوچ مبینہ طور پر ہمیں نظر آ رہی ہے. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان.